وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے۔ الا کلکم راع، اور ہر آدمی سے اپنی ذمہ داری کے بارے پوچھا جائے گا۔ شوہر اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، بیوی بچوں کا، بیوی اپنے شوہر کے مال جان آبرو کا ذمہ دار ہے، بادشاہ اپنے رعایا کا ذمہ دار ہے۔ یہ پوری امت اللہ تعالی نے ایسا پیدا فرمایا ہے کہ ہر شخص اپنی حد تک ذمہ دار ہے، اور اسی ذمہ داری کو نبھا کر ہی وہ نجات پائے گا۔ غیر ذمہ دار کوئی بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو کسی مسلمان کو ذمہ داری نبھانے کے لیے احساس ذمہ داری پیدا کرنا ضروری ہے کہ وہ یہ بات سمجھ جائے کہ میری اس دنیا میں زندگی عام حیوانات کی طرح نہیں ہے جو صبح سے لے کر شام تک اپنا ضروریات پورا کریں، پھر باقی اس کو یہ خیال نہیں رہتا کہ اس کے بارے میں مجھ سے کوئی پوچھے گا۔ بس اس کا تمام تر آخری ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ کھانا کھا کر سیر ہو جائے، آرام کر لیں۔ اور ہے بھی اسی طرح کہ دوسرے حیوانات ان سے زندگی کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہے، بس وہ اپنا طبعی وقت پورا کرنے کے بعد مر جاتے ہیں، پھر خاک بن جاتے ہیں، ان کا معاملہ ختم ہوتا ہے۔ انسان کا معاملہ ختم نہیں ہوتا موت سے۔ موت کے بعد وہ ایک دنیا سے دوسری جگہ میں منتقل ہو جاتا ہے، پھر وہاں اس کے پوری زندگی کا حساب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، قیامت کے دن کسی بندہ کا اپنی جگہ سے قدم نہیں ہلے گا جب تک کہ وہ 5 باتوں کا جواب نہ دے۔ پہلی بات یہ ان عمرہ فیما افناہ، تم کو اللہ نے جو عمر دیا تھا 50 سال، 60 سال، 70، 80 سال، وہ تم نے کس میں فنا کیا؟ صرف دوسرے حیوانات کی طرح آپ بھی اپنے رہن سہن کھانے پینے تک محدود تھے، یا دنیا میں اور بھی کچھ اللہ کی رضا کا، مخلوق کے خیر خواہی کا کام بھی کیا ہے؟ یہ انسان سے پوچھا جائے گا۔ اور دوسرا پھر خصوصی طور پر عمر کے جوانی کے حصے کا پوچھا جائے گا۔ وان شبابی فیما ابلاہ، جوانی کس چیز میں لگائیں؟ کیونکہ جوانی کا حصہ بہت اہم ہوتا ہے۔ چھوٹا بچہ اس کی عقل پورا نہیں ہوتی، بوڑھا آدمی اگر عقل پورا ہو جائے پھر اس کا جسم ساتھ نہیں دیتا، دل اس کا چاہتا ہے کہ میں تہجد پڑھوں، جہاد کروں، تبلیغ کے لیے جاؤں، لیکن اب وہ بیچارہ کر نہیں سکتا۔ جوانی میں انسان کا عقل بھی پورا ہو جاتا ہے، جسم بھی طاقتور ہوتا ہے، اور یہ ہماری زندگی ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، یہ ہماری اپنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اس سے فائدہ لینے کے لیے وقتی طور پر ہم کو امانت دیا ہے۔ جب اللہ چاہے ہماری زندگی کو واپس لے لے، پورا کا پورا زندگی لے لے، یا کسی کی آنکھ لیتا ہے، کسی کا زبان لیتا ہے، کوئی بول نہیں سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اس بات کی واضح دلائل ہے کہ زندگی ہماری اپنی نہیں ہے، یہ کسی کی دی ہوئی ہے، اور اس امانت میں اگر ہم خیانت کریں گے تو اس کا سخت سزا ہم کو بھگتنا پڑے گا۔ ایسی سزا ہے جو انسان کے برداشت میں نہیں۔ قبر کے اندر جب لوگ چلے جائیں، سب سے پہلے تو وہاں پر کچھ حساب کتاب ہوتا ہے۔ قبر کے اندر سانپ ہوتے ہیں، بچھو ہوتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے، کوئی آپ کا دوست نہیں ہوتا، رشتہ دار نہیں ہوتا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، پینے کے لیے پانی نہیں ملتا،
پھر جب یہ پوری دنیا ختم ہو جائے، قیامت قائم ہو جائے، آخرت کی زندگی میں پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب دے کر جہنم یا جنت جانا ہے، تو ہماری زندگی کی بہت سے مراحل ہمارے لیے باقی ہیں۔ اس میں ہم تب کامیاب ہوں گے جب ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے، بس یعنی احساس ذمہ داری ہم میں پیدا ہو۔ جیسے ایک آدمی باہر کے ملکوں میں پیسے کمانے کے لیے جاتے ہیں، گھر میں ان کے باپ اس کا انتظار کرتا ہے، بیٹے اس کا انتظار کرتا ہے، تو وہ ہر گھڑی سوچ سمجھ کر استعمال کرتا ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ سال کے بعد جب میں گھر جاؤں گا تو میرے گھر والے مجھ سے پوچھیں گے کہ 1 سال تم نے گزارا، تم نے کیا کمایا، آپ کا کام کیا تھا، تنخواہ کتنا لیتے تھے۔ تو وہ ہر چیز میں احتیاط کرتا ہے، ہوٹل میں جاتا ہے، جو اس کا شوق ہوتا ہے شوق پورا نہیں کرتا، کیونکہ شوق پورا کرے گا تنخواہ تو چلا جائے گا کھانے پینے میں، تو پھر بچوں کے لیے کیا بھیجے گا۔ وہ اپنی خواہشات کو بھی دباتا ہے، اپنے اوقات کو بھی محفوظ کرتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی اپنے تمام تر وسائل کو بڑی احتیاط کے ساتھ پھونک پھونک کر قدم اٹھا کر استعمال کریں۔ یہ سب کچھ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ یہ دنیا شوق پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں دیا ہے کہ تم اپنے خواہشات پورا کرو یا تم اپنے دھندے بچاؤ اس میں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیامت کے لیے تیاری کا ایک موقع دیا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، جتنا جو آدمی زیادہ یہاں سے اٹھا کر لے جائے وہ کامیاب ہے، اور جس نے یہ دنیا بے پرواہی میں گزاری کہ 15 16 سال تک وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی تمہیں بچہ ہو، بچوں کی عادتیں، ان سے اس کو چھٹکارا نہیں ملتا، پھر جب 15 20 سال کا ہو جائے، جوان ہو جائے، پھر تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہمارے وہ مزوں کی زندگی ہے۔ جوانی میں کون وہ عبادت کرتا ہے، جوانی میں کون روزے رکھتا ہے، یہ تو مستی کا زمانہ ہوتا ہے، جوانی دیوانی لوگ کہتے ہیں، صحیح معنی میں دیوانی ہوتی ہے۔ آدمی کو تب پتہ چلتا ہے جب جوانی گزر جائے، تو پھر پچھتاتا ہے اور افسوس کرتا ہے کہ کاش میرا وقت اس طرح کا فضول نہ گزرتا، لیکن پچھتانے سے پھر کچھ نہیں بنتا۔ جو موجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ عمر کی کسی بھی زمانے میں ہیں، جوان ہے، بوڑھا ہے، کمزور ہے، طاقتور ہے، تندرست ہے، بیمار ہے، جتنا آدمی سے ہو سکے اللہ کو راضی رکھے، بس اللہ کو راضی کرنا ہمارا اصل مقصود ہے۔ تو ایک کام تو ہم یہ کریں کہ اپنے اندر احساس سے ذمہ داری پیدا کریں، کہ پرواہ زندگی مت گزاریں کہ صبح سے لے کر شام تک پورا دن گزر جائے، اس میں آپ کوئی خیر کا کام نہ کریں، نہ خدا کو راضی کریں، نہ کسی مخلوق کی فائدہ کا کام کریں، گپ شپ میں پورا دن گزر جائے یا موبائل دینے میں پورا دن گزر جائے۔ ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو آدمی جنت میں چلا جائے، حالانکہ جنت میں جانے کے بعد انسان کو سب کچھ بھول جاتا ہے، ایسی خوشیاں ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، پھر بھی جنت میں وہ اس گھڑی کا ارمان کرے گا جس میں اس نے اللہ کا ذکر دیا، کیونکہ یہاں پر اللہ کا ذکر کرنے پر جو ملتا ہے وہ اس کو دیکھے گا کہ اللہ کے ذکر پر تو بہت کچھ ملتا ہے۔ تو ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے، اور ایک ایک لمحہ ہمارے قیامت کی تیاری کا سامان ہے۔ دوسرا کام، اپنی زندگی کی جو ہمارے لیے ضروری چیزیں ہیں ان سے ہم باخبر رہیں، اپنے آپ کو ضروری چیزوں سے بے خبر نہ رکھیں۔ ایک تو وہ چیزیں ہیں جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری زندگی کے علاوہ ہے، اس سے تو اپنے آپ کو بالکل تعلق کر رہے، لیکن جو ہمارے لیے ضروری ہے ان چیزوں کے بارے میں آدمی باخبر رہے۔ ذمہ دار آدمی، ذمہ داری تو تب پورا ہوتی ہے جب آپ کو یہ تو معلوم ہو کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ اگر یہ بھی پتہ نہیں ہے، ایک آدمی گھر کا سربراہ ہے اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں، یہ بھی اس کو پتہ نہیں ہے کہ ان میں بیمار کون ہے اور تندرست کون ہے،
اور نہ اس کو یہ معلوم ہے کہ صبح گھر میں کیا پکاتا ہے اور رات میں کیا پکتا ہے، نہ اپنے بچوں اور اہل و عیال کے کپڑوں کا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا پہنتا ہے، کہاں سے پہنتا ہے، اور نہ اپنے گھر والوں کے سرگرمیوں کا اس کو پتہ ہے کہ صبح نکل کر باہر جا کر کیا کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک پھر وہ باہر ہوتے ہیں، باہر اس نے کیا کیا، یہ کچھ بھی اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ آدمی ذمہ دار آدمی نہیں ہوگا، اس کے بچوں کا بھی نقصان ہوگا، اس کا اپنا بھی نقصان ہوگا۔ سب سے پہلے ہم کو ضروری معلومات حاصل کرنا ضروری ہے اپنے آپ کے بارے میں، کہ مجھ سے کہاں سے خطرہ لاحق ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے نفس سے خطرہ لاحق ہے، تو اپنے نفس کے بارے میں ہم کو معلومات حاصل کرنا ضروری ہے کہ نفس کیا بلا ہے، اس کو کیسے پکڑیں گے، کیسے اس کو سدھاریں گے۔ اب اگر کسی کو یہ بھی پتہ نہیں کہ نفس کیا بلا ہے، نفس کا دم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، نفس دیکھتا ہے کہ دیکھتا نہیں، کچھ بھی اس کو پتہ نہیں، تو وہ آدمی نفس کا اصلاح کیسے کرے جب آپ کو نفس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ نفس ہوتا کیا ہے، وہ کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، کیا شرارت کرتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا بچہ، وہ چونکہ دنیا کی چیزوں میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے، اس لیے ان کو دنیا کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہو۔ اس کا بچہ اس کے پاس روزانہ آتا اور اس سے 10 روپے سائیکل کے لیے پیٹرول لینے کو لے جاتا کہ ابا جی میرا سائیکل میں پیٹرول ڈالنا ہے، مجھے 10 روپے دے دو۔ ایک دن اس کا ساتھی آیا تھا اس کے ساتھ پاس، تو وہ بچہ آیا اور اپنے والد سے 10 روپے مانگا پیٹرول کے لیے، اس نے 10 روپے دے دیا۔ تو ساتھی نے کہا کہ حضرت یہ سائیکل کے لیے پیٹرول کی ضرورت نہیں ہوتی، سائیکل بغیر پیٹرول کے چلتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس نے تو مجھے پورا سال مجھ سے سائیکل کے لیے پیٹرول کے پیسے لیے ہیں، پورا سال۔ تو اگر آدمی کو یہ پتہ نہ ہو کہ نفس وہ کس سے موٹا ہوتا ہے، تو نفس کو وہ چارہ کھلائے گا جس سے نفس موٹا ہوگا، ایسا موٹا ہوگا کہ پھر آپ کو قابو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو نفس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری ہے کہ نفس کو اگر یہ حرام کھلایا تو یہ موٹا ہو جاتا ہے۔ نفس کے اگر آپ بات مانتے ہیں تو یہ چھوٹے بچے کا مثال ہے، لالچی طبیعت رکھتا ہے۔ چھوٹا بچہ جب دودھ سے ماں اس کو چھڑاتی ہے تو ایک دم سے وہ نہیں وہ منع ہوتا ہے، اس کے لیے ماں بڑی کوشش کرتی ہے، کبھی اس کو مم دیتا ہے کہ یہ کھا، دودھ سے وہ منع ہو جائے۔ اور جب بالکل نہیں منع ہوتا تو بعض مائیں سمجھدار ہوتی ہے، وہ اپنے وہ سینی پر اس کو مرچ لگا دیتی ہے تاکہ جیسے بچہ اس میں منہ لگاتا ہے تو پھر اس سے منع ہو جاتا ہے۔ اور بعض اس سے بھی نہیں منع نہیں ہوتی تو بعض مائیں اس کو تھپڑ لگاتے ہیں، کوئی نہ کوئی طریقے اختیار کرتی ہے۔ بعض مائیں ایسے ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے، اب اس کو میں ناراض نہیں کر سکتا، تو وہ اس کو چھڑانے کی کوشش نہیں کرتی، تو یہ بچہ جوان ہو کر پھر بھی ماں سے کیا کرے گا، دودھ تو پی گا، اس کی عادت بن جاتی ہے، اور جب وہ اس کو نہیں دے گا تو وہ چلائے گا۔ اسی طرح ہمارا نفس ہے، نفس کو آپ اگر اس کے مطابق چیزیں نہیں دیں گے تو وہ شور مچاتا ہے، پریشان رہتا ہے، ہر وقت آپ کہیں گے کہ میں پریشان، تو آپ کہتے ہیں کہ چلو یہ خواہش پورا کرو، یہ خواہش پورا کرو۔ نفس کہتا ہے کہ غلط جگہ میں نظر وہ استعمال کرو، کان استعمال کرو۔ تو اگر آپ کو نفس کے ساتھ مزاحمت کا طریقہ نہیں آتا تو ایک حالت میں نفس اتنا قوی ہو جائے گا کہ پھر آپ اس کو روکنے سے بھی اس کو نہیں روک سکتے، آپ کا دماغ ٹھکانے لگ جائے گا، یہ تو میں غلطی کر رہا تھا، لیکن دماغ ٹھکانے لگنے کے بعد وہ قابو سے باہر ہو جائے گا، پھر آپ اس کو قابو نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس کو بر وقت لگام دینا ضروری ہے۔ الکیس من دان نفس، عقل مند وہ ہے جو نفس کو لگام دے دے، ورنہ یہ اگر آپ کو ایک مرتبہ روانہ کر دے تو ایسے ہلاکت کی وادیوں میں گھما دے گا کہ پھر آپ کو واپس ہونا مشکل ہوگا۔ تو نفس کے بارے میں معلومات حاصل کریں، نفس کس چیز سے موٹا ہوتا ہے، کیسے اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہ خانقاہوں میں جو پورا ترتیب ہوتا ہے اسی کے لیے ہوتے ہیں کہ نفس قابو ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ ہم چونکہ انسان ہیں اور آخری امت کے
امتی ہے، ہمارا صرف اپنی حد تک ذمہ داری پوری نہیں ہوتی، اپنے سے باہر ہمارے اہل و عیال کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، اور گھر سے باہر پڑوس کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، علاقے اور ملک کی ذمہ داری ہے، پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ تو ہر آدمی کو اپنے بساط کے مطابق اپنے سے باہر بھی دنیا کی معلومات حاصل کرنا ضروری ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، باہر کی دنیا میں کیا چل رہا ہے، لوگ اچھے ہیں یا برے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ باہر کے لوگ سارے کے سارے نشہ کرتے ہیں اور آپ ان پر اچھا گمان کرتے ہیں کہ یہ تو سارے اولیاء اللہ ہیں، اگر آپ خود بھی ان کے پاس جائیں گے نشئی بن جائیں گے، اگر آپ کا بیٹا جائے گا وہ بھی نشئی بن جائے گا۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ پورا علاقہ یہ نشہ میں مبتلا ہے، اس کے بعد پھر آپ اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے تو اپنے آپ کی اصلاح کریں گے، کیونکہ اگر آپ اپنے اصلاح نہیں کر چکے ہیں تو دوسروں کی اصلاح کیسے کریں گے؟ پہلے تو یہ ضروری ہے کہ آدمی اپنے اندر اتنی قوت پیدا کرے کہ اگر ایک آدمی کنویں میں گرا ہے آپ اس کو ہاتھ دے کر اوپر اٹھا سکیں۔ اگر آپ اتنا کمزور ہیں کہ جو کنویں کے اندر آدمی ہے اس کو آپ نے ہاتھ دے دیا اور اس نے آپ کو اپنے ساتھ نیچے گرا دیا تو آپ کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو پہلے تو اپنے آپ کی اصلاح کیا ہے، ضروری ہے۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ بعض اوقات ہم کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ دینی علوم حاصل کرنے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلا ہمارا کام دوسروں کو سکھانا ہے۔ عام طور پر یہ آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ میں مدرسے اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں عالم ہو جاؤں گا، لوگوں کو سکھاؤں گا۔ تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دوسرے نمبر کی چیز ہے، پہلے نمبر کی چیز علم حاصل کرنے سے اپنے آپ کی اصلاح کرنی۔ اگر اپنی اصلاح نہیں ہے تو دوسروں کی اصلاح کیسے کریں؟ تو یہ ساری چیزیں ذمہ داری کی طرف آتی ہے کہ آدمی اپنے باہر کی دنیا کو بھی دیکھے، سیاست میں کیا چل رہا ہے، لوگ ہمارے املاک کو، لوگ ہمارے روایات کو، ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ رکھتے ہیں۔ صوفیاء کے بارے میں تو یہ مشہور ہے، یا تو پروپیگنڈا ہے اور یا خود بعض جگہوں میں ہماری یہ حالت ہے کہ یہ گوشہ نشین لوگ ہوتے ہیں، یہ دنیا سے بے خبر ہوتے ہیں۔ بعض صوفیاء اس کو اپنے لیے تعریف کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ آپ کو دنیا سے کوئی خبر نہ ہو، پھر تو آپ عام انسان ہو گئے، بلکہ انسان سے بعض اوقات آدمی گر جاتا ہے، حیوان کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ حیوانات کو پتہ نہیں چلتا اپنے آپ کی دوسرے وہ جانور ہوتا ہے، انسان تو ہر انسان کا کیا کرے گا، فکر کرے گا۔ اپنے ملک کی سیاست پر بھی آپ کو معلومات حاصل ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف آدمی اپنے اصلاح، پڑھنے پڑھانے، تبلیغ اور ان چیزوں میں مشغول ہو اور اوپر سے دشمن آپ کے گھر پر قبضہ کر چکا ہو تم کو پتہ بھی نہ ہو، آپ کے روایات کو انہوں نے پامال کیا ہو تم کو پتہ بھی نہ ہو۔ اس سے پھر بھی نقصان ہوتا ہے کہ ساری چیزیں ان کے بارے میں درست معلومات حاصل کرنا آج کے زمانے میں مشکل کام یہ ہے کہ صحیح معلومات حاصل ہونے کیا ہے، بہت مشکل ہو گئے۔ میڈیا کا زمانہ ہے اور فتنوں کا دور ہے، کوئی اپنے بات بولنے میں احتیاط نہیں کرتا، بس جو اس کو کہاں سے مل گیا اس کو فیس بک پہ اور دوسرے جو میڈیا کے وہ ہے راستوں سے ان کو پھیلا دیتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح خبر ہے، حالانکہ وہ جھوٹی خبر ہوتی ہے۔ جھوٹی معلومات پر تو بالکل اعتماد نہ کریں، صحیح معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش اس لیے کریں تاکہ اس میں اپنا آپ کردار ادا کریں۔ جہاں آپ کا تعلق نہیں ہے اسی طرف نہ جائے، لیکن جس میں آپ کا تعلق ہے اپنے علاقے کی اصلاح کرنا، لوگوں کے ساتھ تعلقات دینی قائم رکھنا، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سے متعلق صحیح معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دین اسلام سراسر ذمہ داری کا ہی نام ہے، دین کہتی ہی ذمہ داری کو ہے۔ ہمارے دین کا الف سے لے کر یا تک جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کو ذمہ داری کا سبق سکھائے گا، اور جتنا انسان ایمانی طور پر مضبوط ہوتا ہے اتنا وہ ذمہ دار ہوگا۔ عام لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جو آدمی دیندار ہو جائے تو وہ دنیا کے کسی کام کا نہیں ہوتا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جتنا آدمی دیندار ہوگا اتنا وہ ذمہ دار ہوگا۔ جس میں جتنی ذمہ داری میں کمی ہے سمجھے کہ اس کی دینداری میں کمی ہے۔
ہمارا دین ہم کو ذمہ داری سکھاتا ہے. یہ نہیں سکھاتا کہ آپ کو نہ اپنے گھر کے حالات کا پتہ ہو، نہ اپنے علاقے کے حالات کا پتہ ہو، نہ اپنے اولاد کے تعلیم و تربیت کا فکر کرتے ہو، نہ اپنے پڑوس کا خیال رکھتے ہو، نہ اپنے آپ کے مال جان کا خیال رکھتے ہو. ایسا کوئی دینداری نہیں ہے. دینداری سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے. اپنے آپ کی بھی حفاظت کریں گے، اپنے مال کی بھی حفاظت کریں گے، اپنے آبرو کی بھی حفاظت کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی خون کی حفاظت کے لیے مر گیا وہ شہید ہے، جو اپنی مال کی حفاظت کے لیے مر گیا وہ شہید ہے، اور جو اپنی عزت بچانے کی خاطر مر گیا وہ بھی شہید ہے. تو مومن ذمہ دار ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اس کا پیسہ لے لے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور نہ اس کے بارے میں اس کو کوئی احساس ہوتا ہے کہ اپنے پیسوں کی کیا کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے. اپنے آپ، اپنی جان، اپنی مال، اپنے اہل و عیال، اپنے چار دیواری کی، اپنے پڑوس کی، ان سب کی حفاظت کرنا ایک ذمہ دار انسان کا کام ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں افواہ پھیل دیا کہ دشمن نے چڑھائی کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جیسی اطلاع سنی فوراً کسی سے گھوڑا لے کر اسی پر بغیر ذل کی سوار ہو گئے. کہ جو لوگ گھوڑے چلاتے ہیں ان کو پتہ ہے بغیر ذل کی گھوڑی پر سواری کرنا بہت مشکل کام ہے. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بس 60 سال کے قریب ہو گئی ہے. 60 سال تو ہم بوڑھا سمجھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو گئے. جو پہاڑ ہے ان کے اوپر گر چکر لگا کر واپس تشریف لائے. اب لوگ یہاں باہر کھڑے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کرتے ہیں کہ وہ گھر سے باہر تشریف لائیں، ہم ان سے مشورہ کریں کہ دشمن نے حملہ کیا ہے، کیا کریں. لوگ انتظار میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے آ گئے کہ خیر خیریت ہے، کوئی فکر نہ کرے. اور آپ نے ارد گرد کا پورا کیا لگائے، چکر لگائے. کہیں فوتگی ہوتی تھی اس میں آپ شریک ہوتے تھے. آپ نے لوگوں کو بتایا تھا کوئی مر جائے مجھے بتا دینا تاکہ میں اس کی جنازے میں شریک ہو جاؤں. کوئی بیمار ہوتا اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا، کوئی تنگ دست ہوتا تھا اس کے ساتھ تعاون کرتا. یہ ہوتی ہے ذمہ دار آدمی کا کردار. تو ہمارا دین ہم کو ذمہ دار بناتا ہے. جو ذمہ دار نہیں ہوتا وہ حقیقت میں دیندار نہیں ہوتا. تو اللہ تعالی ہم سب کو احساس ذمہ داری بھی نصیب فرمائے اور ہم کو صحیح معنی میں ایک ذمہ دار مسلمان جس کے قول و فعل سے اللہ راضی ہو اور انسانیت کو خیر ہو، یہ ذمہ دار آدمی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا